الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عائشہ سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ آغاز کریں گے جی کچھ سیاسی باتوں کے حوالے سے، جس میں آج کل جو سب سے اہم بات ہو رہی ہے وہ انتخاب کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ گلے شکوے کیے ہیں، ان کا ذکر ہوگا جی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں اس وقت ہر کسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں، اور یہی میرا اعتراض ہے۔ انتخاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن تو ہوں گے 90 نہیں تو 120 دن میں ہوں گے۔ کیا بلاول جو ہیں، جو 90 دن کے اوپر انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا تھا، اب اس سے ذرا ہٹ رہے ہیں؟ مزید جو ان کی طرف سے مہلت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی، یہ بھی بہت کانفیڈنس سے جو ہے وہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ دہشت گردی جو پاکستان میں ایک بار پھر سے پروان چڑھنے کا خدشہ ہے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں ہونے والی کچھ غلطیوں کو قرار دیا ہے، اس پر بھی ہم کریں گے بات۔ اس کے علاوہ بات کریں گے جی میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے، یہ بتایا میاں شہباز شریف صاحب نے۔ اور اس کے علاوہ لندن میں ایک اہم میاں نواز شریف صاحب کی زیر صدارت ایک اجلاس بھی ہوا ہے، حکمت عملی طے کی گئی ہے پارٹی کی۔ انتخابات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت کی گئی ہے۔ لاہور پہنچنے والی بات جو ہے وہی ابھی تک جو ہے وہ مصدقہ ہے کہ لاہور ہی پہنچا جائے گا، اور جب لاہور پہنچیں گے میاں نواز شریف صاحب تو تبھی سے یعنی 21 اکتوبر سے بھرپور انتخابی مہم کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سانحان 9 مئی کے 14 مقدمات کی تفتیش مکمل ہوگی جی۔ عمران خان 10 کیسز میں قصوروار قرار پائے ہیں۔ 14 مقدمات کی تفتیش جو ہے تحقیقاتی ٹیم نے مکمل کر لی ہے۔ سائفر کیس میں اٹک جیل میں سماعت کے خلاف عمران خان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کی بات کی جائے تو بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہو چکی ہے۔ یہ تمام موضوعات ہیں جن کے اوپر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ بخاری صاحب، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول جو ہیں وہ کافی پرومیننٹ ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں۔ کبھی وہ اپنے فادر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، انتخابات کے حوالے سے ایک سٹینڈ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آج ذرا تھوڑے سے وہ مہلت دیتے ہوئے نظر آئے ہیں، کچھ گلے شکوے کرتے نظر آئے ہیں۔ اب یہ جو کچھ اعتراضات ان کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں، یا پھر یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ 90 دن میں نہیں ہوں گے تو 100 دن میں ہو جائیں گے، 100 میں نہیں ہوں گے تو 120 دن میں، یہ ان کو نظر آ گیا آپ کہ 90 دن میں نہیں ہونے تو تھوڑی ذرا میں مہلت جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دوں؟ دیکھیے، بلاول آج اچھا خاصا بولے ہیں اور ان کی گفتگو کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا منظرنامہ بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے منظر سے ہٹ جانے کے بعد سے ہم 90 کی دہائی میں واپس جا رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں واپس جا رہے ہیں تو اس وقت 2 مین اسٹریم پارٹیاں تھیں، ایک پیپلز پارٹی تھی، ایک نون لیگ تھی، جس کے بارے میں پی ٹی آئی کے لیڈر بھی اور پی ٹی آئی بھی کہتی رہتی کہ باریاں لگی ہوئی تھیں ان کی آپس کی، اس دفعہ تم، اگلی دفعہ میں، اس کے بعد تم، پھر میں، وہ یاد ہوگا آپ کو سارا۔ تو جو پیپلز پارٹی ہے اس کے حوالے سے جو مین رسہ کشی اس کی ہوگی آنے والے الیکشن میں، وہ ظاہر ہے نون لیگ کے ساتھ ہوگی، چونکہ نون لیگ جو ہے اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ پنجاب اس کا گڑھ ہے اور پنجاب اس کی ہوم بیس ہے، اور پیپلز پارٹی کا بھی ماضی میں دعویٰ رہا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا پہلی دفعہ کہ تینوں حکومتیں ان کی جب قائم ہوئی تھی تو سب سے بہتر پرفارمنس جو ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی نے کی تھی۔ لہٰذا ہیونگ سیڈ دیٹ، سندھ میں پیپلز پارٹی کو بظاہر کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر ایک تو قائد قومی متحدہ موومنٹ جو ہے، نام لینا جن کا جو ہے ضروری نہیں ہے، انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اس لیے جو متحدہ قومی موومنٹ کے مختلف دھڑے ہیں جو کہ اب ایک ہو گئے ہیں، وہ بھی مطلب ہے کیا کہنا چاہیے زیادہ مضبوط نہیں ہے کہ وہ کوئی ہلچل مچا سکے ہیں یعنی آنے والے انتخابات میں۔ دوسری طرف ہم جی ڈی اے کو دیکھتے ہیں جو ایک بہت بڑا وہاں اتحاد ہے، قومی جماعتیں بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اس کو بھی جھٹکے پہ جھٹکے لگ رہے ہیں، کیونکہ وہاں اب علی مردان پیر پگاڑا جیسی قداور شخصیت نہیں ہے۔ تو یہ منظرنامہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پیپلز پارٹی کو، منظرنامے میں تگڑی پارٹی جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے۔ شہری علاقوں میں ایم کیو ایم کے بہتر پرفارم کرنے کا امکان ہوتا تھا اور ماضی میں رہا ہے، لیکن اس وقت ایم کیو ایم ایک تھی، لندن سے اس کی قیادت ہوتی تھی، تب تو یہ ممکن تھا۔ جماعت اسلامی دوسرا بڑا فیکٹر ثابت ہوئی ہے، خاص طور سے اگر آپ لوکل باڈی الیکشنز دیکھیں تو انہوں نے بھی ہائیسٹ نمبر آف ووٹ لیا ہے۔ اگر پی ٹی آئی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا تو جماعت اسلامی جو ہے وہ وہاں سے کچھ بہتر ریزلٹس نکال سکتی ہے، لیکن وہ ایسے ریزلٹ نہیں ہیں جس سے ان کا کوئی قد جو ہے بہت ہیوی ہو جائے یا وہ حکومت سازی میں کوئی رول ادا کر سکے۔ 3 4 5 ایم این ایز اگر ان کے بن جاتے ہیں تو کسی کو حیرت اس لیے نہیں ہوگی، لیکن یہ ہوگا اسی صورت میں اگر پی ٹی آئی فیلڈ میں نہیں ہے تو ٹھیک ہو گیا جی۔
صحیح. اور اگر پی ٹی آئی فیلڈ میں ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پھر کمپٹیشن مل سکتا ہے؟ یا پھر ایبسلیوٹلی ملا بھائی, پچھلے الیکشن میں بھی ملا ہے, لیکن ابھی کی شہری علاقوں میں آپ دیکھیں انہوں نے کیا حشر کر دیا تھا, کراچی جیسے شہر میں کیا ہوا جو کبھی ان کا گھر میں وہی کہہ رہی ہوں سمجھا کہ ابھی کی بات اور ہے, ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر جو ہے اگر ان کو الیکشن لڑنے دیا تو؟ ہاں, میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں. دیکھیں جو مہنگائی کا جن ہے نا وہ تو بوتل میں بند نہیں ہوا اس 16 مہینے میں جو پی ڈی ایم کی یعنی اتحاد کی حکومت تھی. صحیح. دعوے بہت کیے تھے انہوں نے آنے سے پہلے, لیکن حالات بدترین چھوڑ کے گئے ہیں. اسی صورت میں اسی وجہ سے پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ ابھی تک اپنی جگہ قائم کھڑا ہے. اور میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں, یہ قطعاً کوئی دھمکی نہیں ہے, یہ قطعاً کوئی ہوا میں بات نہیں ہے. اگر مہنگائی اب تو قابو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اب تو الیکشن کسی وقت بھی ہوا چاہتے ہیں, فروری میں بھی اگر ہو رہے ہیں تو زیادہ وقت نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ سے پی ٹی آئی اپنے لیڈر کے ساتھ اس کا ووٹر جو ہے وہ ابھی تک کمیٹڈ ہے. یہ بھی ہمارا سیاسی پس منظر نہیں ہے, یہ پہلی دفعہ ہی ہوگا یہ کہ اتنے تمام تر کرائسس کے باوجود, اتنے ان کی پارٹی کے ٹکڑے ہونے کے باوجود ان کا ووٹر جو ہے وہ انٹیکٹ کھڑا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اب جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ چونکہ کسی انتخابی اتحاد کا حصہ نہیں ہے, لہٰذا وہ تو لڑیں گے اپنا الیکشن, اور اپنا الیکشن لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے اندر کیڑے نکالنا وہ ویسے ہی ہماری سیاسی یعنی جو ہسٹری ہے اس کا حصہ ہے. صحیح. نہیں تو بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اپنا الیکشن لڑنے کے لیے کیا پیپلز پارٹی, چونکہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, زیادہ ذمہ داری ادھر ہی ڈالی جاتی ہے, اس کا بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے؟ حالانکہ وہ تو اتحاد مطلب ان کا جان چھڑانا دیکھیے وہ سب سے بڑی بات وہ جو سب سے بڑی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب الیکشن لڑنے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ہاں, یہ ہائی لائٹ ہے میرے خیال میں. اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ, اس کی وضاحت آج کی ہے کسی کے لیے بھی. حسن مجتبیٰ صاحب جو ان کے پارٹی کے لیڈر ہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, دھماکہ خیز پریس کانفرنس. انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, الیکشن میں آنے والے الیکشن میں دھاندلی آلریڈی کی جا چکی ہے. اچھا, یہ بھی بڑا اور وہ ثبوت دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ مریم نواز اور رانا مشہود وہ نئے بھرتی ہونے والے جو مختلف افسران تھے مختلف لیول کے, چاہے وہ تحصیلدار تھے, چاہے وہ اسسٹنٹ کمشنر تھے, چاہے وہ ہسپتالوں کے ایم ایس تھے, چاہے وہ مختلف انسٹیٹیوشن کے ہیڈ تھے, ان کے انٹرویوز وہ کرتے رہے ہیں اور اپنی مرضی کے بندے انہوں نے اپنی جگہ پر سیٹ کر لیے. وہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہوں گے جو الیکشن جب شروع ہوگا, الیکشن کے لیے جب سٹاف چاہیے ہوگا تو اس میں یہی لوگ آئیں گے, ان کے ڈی آر اوز بن کے, آر اوز بن کے وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتے ہیں پری پول ریگنگ تو ہو گئی. اتنا خوفناک نہیں تو الیکشن تو متنازع ہو گیا ہونے سے پہلے ہی. کم از کم پیپلز پارٹی کی طرف سے تو یہ الزامات جو ہیں یہ ایک تسلسل کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں. بخاری صاحب ایک بڑی پارٹی کی طرف سے اگر اس طرح کے الزامات لگائے جائیں تو پھر ہو جاتا نا, متنازع ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, دو چار باتیں انہوں نے بہت عجیب و غریب کہی ہیں, ویسے تو سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ہونے والے فیصلوں کا خمیازہ جو ہے وہ قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. اب یہ بھی کس طرف اشارہ ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ میری آپ کی تو سمجھ میں آ گیا ہے, امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس کو سمجھیں گے. دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ افسوس ہے کہ پاکستانی سیاستدان جو ہیں وہ شتر مرغ کی سیاست کی عادت ہے انہیں, یعنی مسائل کو دیکھ کے گردن اندر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو میں بٹرنس اس کو نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی موقف اختیار کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, میرے خیال سے یہ ان کی مخالف پارٹی خاص طور سے نون لیگ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس کے اوپر بات بھی کریں گے ہم, کیونکہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کا تذکرہ آگے آئے گا, اس کے اندر بھی اس کے اوپر غور و غوص ہوا ہے. ایک اور بات جو انہوں نے میرے خیال سے بہت پریشان کن کہی ہے بلاول صاحب نے, وہ ہے کہ وہ ٹیررزم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے سندھ میں کچے کے علاقے میں وہ اسلحہ پہنچ گیا ہے جو امریکی چھوڑ کے گئے تھے افغانستان میں. یہ بہت خوفناک سمت میں اشارہ ہے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ان پر بھی ہے جنہوں نے افغانوں کو اور طالبان کو افغانستان سے لا کے یہاں بسایا تھا. یہ اشارہ بھی آپ سمجھ رہی ہیں کس طرف ہے. اسی کے ساتھ وہ اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو رہائی دلوائی گئی تھی پریزیڈنٹ صاحب سے, معافیاں دلوا کے, وہ لوگ بھی یہیں پر سیٹل ہو گئے ہیں. تو سارا ملبہ انہوں نے ایک طرح سے پی ٹی آئی پر ڈال دیا ہے کہ یہ جو اس وقت دہشت گردی کی لہر ہے اور جہاں جہاں ان کے سلیپر سیلز اور وہ ایکٹیو ہیں, اس کی بنیادی طور پر ذمہ داری جو ہے
وہ پی ٹی آئی پہ پڑتی ہے. تو دہشت گردی کے حوالے سے اگر آپ صورتحال کو دیکھیں تو وہ صرف سندھ تک یا کچے تک محدود نہیں ہے. اس وقت تو پاکستان کے مختلف حصوں میں ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں پاک افغان بارڈر کے ساتھ ساتھ تو یہ اب روزمرہ کا معمول بن گیا ہے. صحیح. تو دہشت گردی کے اس فتنے کو قابو تو کرنا ہوگا, کیونکہ اس کے بغیر تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ پیسفل الیکشن ہو جائے. بخاری صاحب ابھی تو ہم اگر دیکھیں تو یہ ٹائم بھی بہت زیادہ سینسٹیو ہے. اگر ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو کسی بھی ملک کے اندر ایک سینسٹیو ٹائم جو ہے وہ مانا جاتا ہے. اس کے اوپر سے اگر اس طرح کی چیزوں کو پریڈکٹ کیا جائے کہ دہشت گردی جو ہے وہ اب بڑھنے والی ہے یا پھیل چکی ہے ملک کے مختلف حصوں میں, تو یہ کتنی یقینی طور پہ اس کا مطلب ہے جہاں معاشرے پر دوسرا نیگیٹو اثر پڑے گا, یقینی طور پہ الیکشن کا الیکٹرل پروسیس جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہونے کا امکان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صحیح سمت میں اشارہ کر رہے ہیں. دوسری بات جو کل ہم نے کہا تھا کہ والد اور بیٹا جو ہیں وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ بنا رہے ہیں, آپ نے دیکھا آج ان کا لہجہ تبدیل ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن 90 دن میں نہیں تو 120 دن میں ہو جائیں گے, 100 دن میں ہو جائیں گے, 100 دن میں نہیں ہوں گے 120 دن میں ہو جائیں گے. تو یہی تو ان کے والد بھی کہہ رہے تھے کہ اگر حلقہ بندیاں ہونی ہیں اور اس میں وقت لگے گا لیکن مناسب وقت میں الیکشن کرا دیے جائیں گے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آج بیٹا اور باپ ایک ہی پیج پر ہے. تو میرے خیال سے جس چیز کا آغاز بلاول بھٹو صاحب نے اپنے 2 گزشتہ روز کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے دوران کیا ہے, تو اس سے لگتا یہ ہے کہ بھرپور الیکشن انتخابی مہم جو ہے وہ لانچ کرنے والی ہے پیپلز پارٹی. اور اب یہ الزامات کہہ لیجئے یا ایک دوسرے کے خلاف مطلب ہے پوائنٹ سکورنگ کہہ لیجئے, اس کا آغاز ہو گیا ہے. میرے خیال سے جواباں غزل اب نون لیگ کی طرف سے بھی آئے گا, کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس جو ہے وہ جلد ہونے والی ہے. لیکن ہم اگلے سیگمنٹ میں جب بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات چل نکلی ہے اور اب تو باقاعدہ اسپیسیفک ڈیٹ بھی آ گئی ہے, تو باقی کی تفصیل جو ہے اس سیگمنٹ میں ہم کرتے ہیں. صحیح ہے. تو مطلب آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہت خلیج زیادہ تو میرے خیال میں اب پڑ چکی ہے یا بڑھ بھی چکی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک دوسرے کے اوپر تند و تیز بیانات کے نشتر چلانے کا سلسلہ ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اب بڑا آبویس نظر آئے گا؟ چونکہ یہ دونوں مین اسٹریم پارٹیاں رہ گئی ہیں فیلڈ کے اندر, اس لیے یہ آگے بڑھے گا, مزید زیادہ ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. ایک چھوٹا سا یہاں بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میاں نواز شریف صاحب کی واپسی پر بات کریں. میرے خیال میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے بھی جڑی ہوئی ہیں کہ نون لیگ جو ہے, کیونکہ ابھی ہم نے تھوڑے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہ کس طریقے سے مطلب ہوا کا رخ دیکھ کر پتہ چل رہا تھا نا کہ ان کی آپ کس قسم کی کیمپین جو ہے وہ لانچ کرنے والے ہیں انتخاب کے لیے. تو اب دوسری طرف ایک اور جو بڑی پارٹی ہے وہ نون لیگ ہے. میاں نواز شریف واپس آئیں گے تو یقیناً ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ اپنے عروج کو جو ہے وہ پہنچے گی آہستہ آہستہ. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بخاری صاحب آپ نے کبھی یہ موٹر وے وغیرہ پہ ٹریول کیا ہوگا, اس کے وہاں پہ نا ایک لکھا ہوتا ہے, ایک تحریر لکھی ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے. تو میرے خیال میں یہ جو سچویشن اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ کچھ اسی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے. مطلب وہ بہت ساری کہاوتیں پھر کہی جا سکتی ہیں کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے, لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ نہ پہنچنے سے تو بہتر ہے. تو 21 اکتوبر کو فائنلی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان پہنچیں گے. کیا تاثرات ہیں آپ کے اس پہ؟ دیکھیے ڈیٹیں تو پہلے بھی بہت دفعہ دی جا چکی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے سب سے پہلی غلطی کی تھی جو بعد میں اپنی غلطی مان لی تھی کہ وہ 14 اگست کو آ رہے تھے. تو کیا یہ ڈیٹ فائنل ہے یہ تو اب وقت ہی بتائے گا. ان کے بھائی کہہ رہے ہیں تو شاید ہمارا پہلے بھی بہت مصدقہ حوالوں سے وہ خبریں آئی تھی. بہرحال تو ایک چیز پہ غور کرنا پڑے گا آپ کو کہ جو خواجہ آصف نے اور رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ جب تک زیرو رسک گارنٹیڈ نہیں ہوگا وہ واپس نہیں آئیں گے. اور وہ بات ہمیں اس لیے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اگر انہوں نے واپس آ کے جیل ہی جانا ہوتا تو پھر وہ بہت پہلے آ گئے ہوتے. پھر آپ دیکھیے نا کہ وہ یہاں سے گئے ہیں 19 نومبر 2019 کو, اور وہ ایگزیکٹلی 3 سال اور 11 ماہ کے بعد یعنی آلموسٹ 4 سال کے بعد وطن واپس آ رہے ہیں. تو کیا زیرو رسک ہو گیا ہے؟ اگر ہو گیا تو پھر یقینی طور پہ یہ بات درست تسلیم کی جا سکتی ہے. 22 تاریخ کے حوالے سے تو باقاعدہ پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ سب لوگ موجود تھے, خواجہ آصف بھی تھے, میاں شہباز میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو میرے خیال میں اس ڈیٹ کو حتمی فی الحال کے لیے مانا جا سکتا ہے. میں اس کو حتمی ڈیٹ مان لیتا ہوں, اور یہ بھی میں مان لیتا ہوں کہ جب واپس آئیں گے تو جس طریقے سے کہا جا رہا ہے, دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑا مجمع جو ہے وہ ان کا استقبال کرے گا. 2-3-4 باتیں اس حوالے سے بھی کرنے کی. پہلے خیال یہ تھا کہ وہ شاید جدہ سے اسلام آباد آئیں گے, لیکن اب وینیو بدل گیا ہے, اب وہ لاہور واپس آ رہے ہیں جو ان کی ہوم بیس ہے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد وہ کب اسلام آباد جائیں گے، کب وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے، کب وہ کیس ختم ہوگا، کب وہ ان کی سزا معاف ہوگی، یہ سارا عمل ان کے آنے کے بعد ہی ہوگا۔ یہ بھی میں مان لیتا ہوں کہ 21 اکتوبر کو جب وہ تشریف لائیں گے تو اس کے ساتھ ہی ایک طرح سے نون لیگ کی الیکشن کمپین کا آغاز ہو جائے گا، کیونکہ وقت بھی پھر اس کے بعد کم ہے۔ یہ بھی میں بالکل ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن تھوڑا سا اگر ہم ہسٹری کی طرف جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 14 مئی 2006 کو میثاق جمہوریت سائن کیا تھا، اس وقت نواز شریف صاحب نے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، اور اس کے اندر جو نکات پر اتفاق ہوا تھا اس کے تحت 2 حکومتیں بنی تھی، ایک 2008 میں اور دوسری 2013 میں۔ لیکن اب چونکہ منظر کے اوپر بلاول صاحب تشریف لے آئے ہیں اور وہ اس میثاق کا حصہ نہیں تھے، اس لیے اب یہ توقع رکھنا کہ اسی میثاق کے تحت یہ دونوں جماعتیں اپنا انتخابی مہم کو کنڈکٹ کریں گی، یہ میرا خیال ہے بعید از قیاس ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نئی راہیں اختیار کی جائیں گی، نئے طور طریقے استعمال کیے جائیں گے۔ صحیح۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اعلیٰ سطح کا اجلاس اس وقت ہوا ہے لندن میں، جس میں سلمان شہباز صاحب تھے، شہباز شریف صاحب تھے، حسن نواز تھے، خواجہ محمد آصف وغیرہ، ساری پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ وہاں تھی۔ اس میں 2-3 اہم باتیں جو ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی واپسی کے اوپر بات چیت ہوئی کہ کیسے جائیں گے، کس طریقے سے جائیں گے وہ، اور دوسرا اہم بات یہ تھی کہ جو پیپلز پارٹی کا آج کل انداز کہہ لیجئے یا موقف کہہ لیجئے، وہ بھی زیر غور آیا ہے کہ ان کی جو الیکشن کے حوالے سے اسٹریٹجی ہے اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے، کہ یہ بھی سوچا ہے، کیونکہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے بخاری صاحب کہ اگر 21 اکتوبر کو بھرپور انتخابی مہم شروع ہونی ہے تو ابھی تک مسلم لیگ نون نے سب چیزیں ہولڈ پہ رکھی ہوئی ہیں۔ مریم نواز صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہی، جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی وہ کراؤڈ پولر ہیں، اچھا بولتی ہیں، مجمع کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ بلاول صاحب تو اب ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ موجود ہیں اور اسٹیٹمنٹ، میرے خیال سے انہوں نے صورتحال کا صحیح فائدہ اٹھایا ہے اور بڑے وقت سے انہوں نے اپنی الیکشن کمپین پارٹی کی جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ زرداری صاحب بھی لاہور پہنچا ہی چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے لاہور میں زرداری صاحب آئیں اگر تو کافی ہنگامہ کچھ نہ کچھ کر کے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنے کے وہ ماسٹر ہیں۔ صحیح۔ تو یقینی طور پہ نون لیگ کے حلقوں میں اور نون لیگ کی لیڈرشپ میں یہ پریشانی ضرور موجود ہے کہ پیپلز پارٹی کس طرح کی سیاست اب کرے گی، کس طرح کی انتخابی مہم جو ہے وہ چلائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے درست کہا کہ نواز شریف صاحب تو واپس آ جائیں گے، سب کچھ شروع ہو جائے گا۔ اس وقت جو ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ مریم نواز صاحبہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا یہ وقت نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے حلقوں میں جائیں، لوگوں کے ساتھ، اپنے ووٹرز کے ساتھ وہ انٹریکٹ کریں؟ کب ہوگا یہ؟ کیا اس کا فیصلہ بھی 21 اکتوبر کو ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک اور مہینہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے ہولڈ پہ رکھی ہوئی ہے تب تک، آپ نے ہر چیز جو ہے وہ ہولڈ پہ رکھی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی طے ہونا ہے کہ آئندہ انتخابات کے دوران، انتخابات کے لیے اور انتخابات کے بعد شہباز شریف صاحب کا رول کیا ہوگا۔ اگر الیکشن کمپین کو نواز شریف صاحب نے لیڈ کرنا ہے تو چھوٹے بھائی صاحب کیا کریں گے؟ وہ واپس وہیں آ جائیں گے کیا؟ کیونکہ دیکھیے پارٹی جو ہے وہ بھی وہی نواز شریف کی ہے، ووٹ بینک بھی نواز شریف کا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو پھر ان کے ذمہ کیا رول لگے گا؟ موسٹ پروبیبلی ان کے ذمہ وہی پنجاب کی سیاست ہو سکتی ہے جو کہ وہ پہلے کرتے رہے، نہیں میرے خیال سے ان کے ذمہ وہی لگے گا۔ یہ ایک لنک پن رہے ہیں بٹوین دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا پارٹی، تو وہ رول ان کو سوٹ بھی کرتا ہے اور اس رول کی وجہ سے وہ چہیتے بھی ہیں ان کے، تو میرے خیال سے کمیونیکیشن کے لیے شاید وہ راستہ اختیار کیا جائے۔ آپ نے تو ان کو میسنجر بنا دیا، ہمارے سابق وزیر اعظم بخاری صاحب کیا کرتے ہیں؟ بس وہ جو بھائی کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ تو پازیٹیو بات ہے۔ دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ یدھ تو پڑے گا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پنجاب ول بی دا مین فوکس آف وچ پارٹی پرفارمز بیٹر ان پنجاب، چاہے وہ، اور میں اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں، میں نے ابھی تک رول آؤٹ نہیں کیا ہے پی ٹی آئی کو۔ اچھا، دیکھیے پی ٹی آئی کے دھڑے ضرور بن گئے ہیں لیکن ان کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوالیہ نشان ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی ٹوٹلی ایلیمینیٹ کرنے کا فیصلہ ہے تو کس کا فیصلہ ہے اور کیسے کیا جائے گا؟ عدالتوں میں ان کی لیڈرشپ کو تو آپ گھسیٹ سکتے ہیں، لیکن جس کا ذکر میں نے شروع کے پہلے سیگمنٹ میں کیا کہ جو ان کا ووٹر ہے اس کا آپ کیا کریں گے؟ آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے اگر کسی سے پوچھیں تو آپ کو ہر دوسرا آدمی نہیں بلکہ ہر آدمی یہ کہے گا کہ وہ ووٹر ہے پی ٹی آئی کا۔ کیا یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی؟ کیا اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے سیاسی نہیں ہوں گے؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد عدالتوں کا رویہ تبدیل ہو جائے گا؟ کیا فیصلے میرٹس پر ہونے لگیں گے؟ کیا سہولت کاری بند ہو جائے گی؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے جواب چاہیے۔
تبھی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سیاست کیا رخ اختیار کرے گی. یہ میرے خیال میں اگلے آنے والے پروگرامز میں آہستہ آہستہ آپ ہمیں دیتے ہاں میرے خیال سے یہ چیزیں تھوڑی کلیئر ہوں گی, زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا. یہ چیزیں اب ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ انفولڈ ہوتی جائیں گی اور لوگوں کو بھی سمجھ آتی جائے گی, اینڈ آف کورس ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تبدیلی ہمیں کس طرف لے کے جائے گی. اچھا, میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی جس طرح سے آپ نے بیان کیا پی ٹی آئی کا فیکٹر وہ فیکٹر ہے جو کہ میرے خیال میں سرپرائز کی صورت میں مختلف پارٹیز کو مل سکتا ہے. مطلب آپ کو ابھی نہیں پتا کہ کس حد تک جو ہے چیزیں جو ہیں اگر فار انسٹنس پی ٹی آئی کو اس طرح سے الیکشن لڑنے دیا جائے اور اس کے بعد پھر ووٹر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ ووٹ ڈالیں اس کو, تو پھر یہ دوسری پارٹیز کے لیے خطرناک سچویشن ہو جائے. میرے خیال سے جو سیاسی جماعتیں اس وقت فیلڈ میں ہیں ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ چونکہ 16 مہینے کی ان کی اتحادی حکومت نے کوئی مسئلہ حل کر کے نہیں دیا. 2018 سے پہلے کی حکومتوں کو تو پی ٹی آئی کا ورکر مانتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ 2018 کے بعد جب ہماری حکومت آئی تو جتنا کمال ہم نے کیا, جتنے صحیح فیصلے ہم نے کیے, جو اکانومی کا حال ہمارے دور میں تھا وہ کہاں ہے. تو وہ کمپیریٹیوز میں جانے کے لیے 2018 سے پیچھے جانا نہیں چاہتے. ایرنا وے پی ٹی آئی کی کیمپین بھی شروع ہو چکی ہے. بخاری صاحب, ہمارے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ جب لیڈر جیل کے اندر ہوتا ہے نا تو اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بڑھتی ہے, یا لوگوں کا ایک ایموشن جو ہے وہ جڑتا ہے اس کے ساتھ. تو ان اے وے پی ٹی آئی کی کیمپین چل رہی ہے. دیکھیے میں نے تو آپ سے پہلے کہا, اندر بیٹھ کے چلا رہے ہیں, میں نے تو یہ تسلیم کیا, یعنی بھاری دل سے تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن بہرحال میں نے یہ تسلیم کیا کہ مہنگائی کے جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کا ووٹر ابھی تک انٹیکٹ ہے. یہ کیا ایسا کریں گے کہ وہ ووٹر جو ہے وہ ان کی طرف مائل ہو, یہ میرے خیال سے آنے والے دنوں میں ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ لگے گا کہ ویسے جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو بخاری صاحب پہلے جو پارٹیز موجود ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں, ان کے اوپر اس طریقے سے وہ والا جو ووٹر ہوتا ہے وہ ڈائیورٹ نہیں ہوتا. کیا پھر آپ کو ایک اچھا متبادل دینا پڑتا ہے جو کہ ابھی فی الحال تو نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیے میں اس حوالے سے اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر نواز شریف صاحب فیلڈ میں واپس آ جاتے ہیں اور ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا وقت جیل میں صرف کرنے کے بجائے الیکشنیئرنگ کریں, تو زمینی حقائق بہت سرعت کے ساتھ تبدیل ہوں گے. پنجاب کی حد تک تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, لیکن اگر آپ ماضی میں جھانک کے دیکھیں تو نون لیگ کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ کے پی کے میں بھی ہوتی تھی, وہ سندھ میں بھی ہوتی تھی, وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تو بڑی واضح طور پہ ہوتی تھی, اور وہ سٹیک ہولڈر رہے ہیں ایون بلوچستان میں. صحیح ہے. اور بخاری صاحب اس چیز کی بھی میرے خیال میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ جس قسم کے تحفظات کا اظہار پیپلز پارٹی کر رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں تو نون لیگ کی بھی آبویسلی کوئی نہ کوئی تو حکمت عملی ہوگی, کوئی نہ تو کوئی الیکشن میں جانے کے لیے سٹانس تو ان کا ہوگا. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ان کی طرف سے بھی سامنے ہیں. دیکھیے میں عرض کروں آپ سے کہ 2 بڑی میٹنگیں ہوئی دبئی میں, جو ہوئی زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے درمیان. اگر وہاں کوئی سلوشن نہیں ہوا ہے, اگر وہاں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہے, کیونکہ جو الیکشن کمپین کا آغاز بلاول صاحب نے کیا ہے, ان کے باقی کے پارٹی کے لیڈروں نے کیا ہے, اس سے تو نہیں لگتا کہ دبئی میں کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. لیکن میں اتفاق کرتا ہوں, ہمارے جو ڈائریکٹر پروگرامز ہیں ان کا بڑا یہ اسٹرانگ سٹانس ہے کہ دیکھیے دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ چونکہ متحارب پارٹیاں ہیں, ماضی میں ان دونوں کے بیچ ہمیشہ الیکشن یدھ ہوتا رہا ہے, تو یہ توقع کرنا کہ وہ کسی ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گی یا ایک طرح سے سوچنے لگیں گی, یہ تو میرے خیال سے دیوانے کی خواہش ہو سکتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے, جو جس چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک تو عدالتوں میں فیٹ طے ہونے جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو اس وقت جیلوں میں ہے ان کا انجام کیا ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا تھا, پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ 3-4 کیسز ایسے ہیں جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت سنگین ہیں. ان میں اگر انہیں سزا ہوتی ہے تو کیا ہوگا, کتنی سزا ہوگی, ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ یقینی بنا دی جائے گی. ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں کو, جو دیگر ان کے رہنما جو ہیں جن کے اوپر مقدمات ہیں, ان کو بھی جیلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس صورتحال اگر یہ صورتحال یہ ٹلٹ لیتی ہے تو پھر زمینی حقائق بدل جائیں گے. صحیح. پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ 2 بڑی پارٹیاں رہ جائیں گی جن کو یہ الیکشن لڑنا ہوگا. کچھ بھی جو ہے وہ واضح طور پر کہا نہیں جا سکتا, کیونکہ بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں جنہوں نے انفولڈ ہونا ہے, اور ان کی انفولڈ ہوئے بغیر سچویشن کی اسیسمنٹ جو ہے وہ تھوڑی ذرا مشکل ہے. میرے خیال میں اس کے لیے وقت جو ہے وہ درکار ہے, اور جیسے جیسے گزرے گا تو چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوتی چلی جائیں گی.
ویلکم بیک جی. کچھ کیسز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سانحہ 9 مئی کے 14 مقدمات کی تفتیش مکمل ہو چکی ہے جی. عمران خان 10 کیسز میں قصوروار قرار پائے. سانحہ 9 مئی میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے اس نے 14 مقدمات کی تفتیش مکمل کر لی ہے. جی بخاری صاحب، یہ کیس جو ہے اب کیا رخ اختیار کرے گا؟ دیکھیے 9 مئی کے جو سانحات ہیں، میں اس کو سانحات کہنے پہ مجبور ہوں، وہ انپریسیڈنٹڈ تھے. نہ صرف یہ کہ وہ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوئے، آپ بالکل اس کو اسکروٹنائز کر کے دیکھ لیجئے کہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا. کیوں ہوا؟ وہ حقائق کیا تھے؟ اس کی کیا سزا ملے گی؟ یہ طے کرنا میرے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ 9 مئی جو ہے اس کا بوجھ اٹھانا ایون طریق انصاف کے لیے بھی کافی مشکل اور پنجابی میں کہتے ہیں اوکھا کام ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ جو کچھ بھی ان کی یعنی جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ اور لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتی ہے، کسی سیاسی جماعت میں جرت نہیں ہے کہ اس کے اوپر انگلی اٹھائے، بلکہ کلیبوریٹ کر رہے ہیں ساتھ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے یہ کہا کہ پاکستان کی سیاست میں اگر یہ نیا ایلیمنٹ اگر آ جائے گا اور اس کو انکریج ہونے دیا جائے گا یا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوگا تو یہ پھر ہمارے ہاں روزمرہ بن جائے گا. ہماری سیاست جس برق رفتاری کے ساتھ شدت پسندی کی طرف جا رہی ہے، پھر کوئی بھی اس ملک میں محفوظ نہیں ہوگا. اس حوالے سے تو آپ اس کے اوپر اس سے زیادہ کچھ نہیں، یعنی آپ اس سے زیادہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. صحیح. دیکھیے یہ عقل مندی کر رہے ہیں وہ یا یعنی غیر دانشمندانہ بات کر رہے ہیں. خان صاحب نے اوپنلی 2-3 دفعہ اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹ دیے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں تھے. ڈسون کیا اپنے ان ورکر کو جن کو اس کی ناک کے نیچے لیڈرشپ نے پرووک کر کے ان جگہوں پر بھیجا. یہ مسلمہ بات ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری حرکت یعنی جو کام انہوں نے کیا وہ یہ کہ دوسری سٹیج پر انہوں نے کہا کہ یہ تو ایجنسیوں کے آدمی تھے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو صبح سے شام تک پریزن وین میں اپنے عزیزوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، جن کی ضمانتیں تک اب تک نہیں ہوئی ہیں. آپ دیکھیے 9 مئی کا واقعہ ہے، ہم ستمبر کے اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، 3 مہینے ہو گئے ہیں جن کے بچے بھائی بہنیں جو صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی، ذرا سوچ کے تو دیکھیے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے خلاف صرف 9 مئی ہی نہیں بلکہ اور بھی 3-4 بہت سنگین نوعیت کے کیسز ہیں جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. اب کیا خان صاحب کو ان سارے مقدمات میں اگر سزا ہونے جا رہی ہے تو ان کا پولیٹیکل کیریئر کہاں جائے گا؟ ایک بات یہ بالکل طے ہے کہ اگر خان صاحب لیڈ کرنے کے لیے باہر نہیں ہیں تو ان کی پارٹی میں کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کی جماعت پی ٹی آئی کو لیڈ کر سکے. یا یوں کہہ لیجیے کہ ان کے جو ورکرز ہیں وہ کسی اور کو لیڈر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. بہت ساری کوششیں ہوئی، شاہ محمود قریشی نے کوشش کی، یہ جہانگیر ترین صاحب نے کوشش کی، پرویز خٹک صاحب نے کوشش کی، آپ نے دیکھ لیا ان کا کیا انجام ہوا. ایک باہر کے بندے نے بھی کوشش کی جس کا نام پرویز الہی ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ ان کو بھی پارٹی کے اندرونی کارڈر میں پذیرائی نہیں ملی. لہٰذا پی ٹی آئی از اے پارٹی وچ اونلی عمران خان کین لیڈ. ٹھیک ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ان کی ان مقدمات سے جان نہیں چھٹے گی. یا کم از کم آپ یہ تو وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اب فروری میں جو کہتے ہیں کہ ہو جائیں گے، اس میں پی ٹی آئی کو ایز اے جماعت اور خان صاحب کو ایز اے پارٹی لیڈر کیا اس میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، دیٹ ول ڈیٹرمن. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریشر جو ہے وہ صرف خان صاحب پر ہی نہیں ہے بلکہ ان کے بیگم صاحبہ کے اوپر بھی ہے. آپ دیکھ لیجئے جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے تو ان کے اوپر کافی ملبہ ہے. آج عدالت نے یہ کہا کہ اگر آپ کو ان کی آواز بیچ کروانی تھی تو اب تک آپ کو کروا لینی چاہیے تھی اور آج آپ کے لیے آخری موقع ہے. دیکھیے جو ان کی آڈیو آئی تھی اس کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ کسی کو ابہام ہے
کیونکہ وہ جس کانٹیکسٹ میں وہ گفتگو کی گئی تھی وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ گھر میں آنے والی چیزوں کی ویڈیو نہیں بنائی جاتی، گھر سے جو چیزیں جاتی ہیں اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے. یہ بالکل اسی کانٹیکسٹ میں تھی توشہ خانہ. پھر اس کے بعد جو رسیدیں جمع کرائی گئیں جو بعد میں جعلی ثابت ہوئیں، اب اس کو پی ٹی آئی خود بھی ڈسون کر رہی ہے، جمع بھی خود کرائی ہیں اور ڈسون بھی خود کر رہے ہیں. تو یہ جو اس نوعیت کے کیسز ہیں، اس سے نجات کیسے ملے گی نہ صرف خان صاحب کو یا ان کی بیگم صاحبہ کو بلکہ جو پارٹی کے دیگر لیڈر ہیں. دیکھیں نا، اسد عمر پر مقدمات ہیں، شاہ محمود قریشی پر مقدمات ہیں، فواد چودھری صاحب پر مقدمات ہیں، وہ ابھی تو شتر مرغ کی طرح چھپے ہوئے ہیں لیکن کیسز تو ان سب کے اوپر ہیں. شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی کیسز ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عدالتی کیسوں سے مجھے بہت جلدی نجات ملتی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اور پی ٹی آئی کے رہنما کو نظر نہیں آتی. ویسے بخاری صاحب ہمارے ہاں ایک اور بھی روایت ہے نا، اگر جان نہ چھوٹنی ہو تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کسی نہ کسی کیس میں آپ کی پکڑ ہو ہی جاتی ہے. لیکن اگر چھوٹنی ہو تو پھر سارے ایک دم ہی جو ہے سب کی بلی جو ہے وہ ٹل جاتی ہے. سارے کیسز سے آپ اس طرح کا کوئی منظرنامہ، کوئی میں نے پہلے بھی آپ کو پہلے بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے. کیسز کا حوالہ دیا تھا. ایک تو سانحہ 9 مئی جو ہے یہ کیس بہت خوفناک ہے. دوسرا سائفر کا کیس، وہ بھی توشہ خانہ کو چھوڑ دیجئے، آپ تہران خان کے کیس کو چھوڑ دیجئے، آپ فارن فنڈنگ کو چھوڑ دیجئے. سائفر والے کیس میں چونکہ پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز ور ایٹ سٹیک، تو اس کیس وہ بھی کیس بہت سنگین نوعیت کا ہے. اب یا تو کوئی معجزہ ہوگا یا پھر کوئی چینج آف ہارٹ یا کوئی چینج آف ہارٹ ہوگا کہیں، تب ان کی جان چھٹ جائے تو چھٹ جائے. بظاہر مجھے ان کی جان چھٹتی اور وہ الیکشن میں حصہ لیتے دکھائی نہیں دیتے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یعنی آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے، جو حالات حاضرہ ہیں، وہ بالکل فیوریبل نہیں ہے. یا تو معجزہ یا پھر اللہ تعالیٰ دلوں میں اگر کوئی چینج آف ہارٹ، وہی دلوں میں اگر کچھ ڈال دے اور دلوں کی تبدیلی جو ہے وہ وقوع پذیر ہو جائے تو ممکن ہو سکتا ہے. خیر، بہرحال آج کا پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. تھینک یو، بہت شکریہ بخاری صاحب. کل آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.